بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہرین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 110 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت دلیل و حجیت و ظہور سے لے کر وہنا نقول ان مدرک الحجیت تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: حجیت ظہور کی کون سی ادلہ ہیں جن ادلہ کی بنا پہ ہم ظہور کی حجیت کو مانتے ہیں، ان ادلہ کی آج کے درس میں وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، ادلہ کے درمیان میں فرق بیان کیا جائے گا اور ان کے ضمن میں ایک اشکال کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ دلیل و حجیت ظہور، حجیت ظہور کی دلیل۔ شیخ صدر فرماتے ہیں وَأَمَّا الظَّاهِرُ فَظُهُورُهُ حُجَّةٌ، کہ جس تک ظاہر کی یعنی مجمل کی بحث ہو گئی، نص کی بحث گزشتہ درس میں ہو گئی کہ نص کی حجیت قطعی ہے، ٹھیک، اور مجمل کی حجیت اختلافی ہے، ایک صورت میں حجیت ہے اس کی، دوسری میں نہیں ہے، وہ تبیین ہو گئی۔ اب باری آئی ہے آج کے درس میں ظاہر کے بارے میں، ظہور کے بارے میں، کہ ظاہر کا ظہور جو ہے حجت ہے۔ ظہور یعنی ظہور کی معنی اس باب کے اول میں بیان ہو گئی۔ ظہور یعنی کسی دلیل کو سن کے جو اس کا پہلے مرحلے میں معنی ذہن میں تبادر کرے، عرف کے نزدیک وہی ہے، اگرچہ دوسرے کا بھی احتمال پایا جاتا ہو، لیکن احتمال خلاف کی جانب توجہ نہ کرنا، یہ معنی ہے کہ ظہور حجت ہے۔ وَهَذِهِ الْحُجِّيَّةُ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى بِأَصَالَةِ الظُّهُورِ، یہ وہ حجیت ہے یعنی حجیت ظہور جس کا نام رکھا گیا اصالت الظہور۔ وَيُمْكِنُ الْإِسْتِدْلَالُ عَلَيْهَا بِوُجُوهٍ، اصالت الظہور پر، اصالت الظہور کی حجیت پر چند طریقوں سے استدلال کرنا ممکن ہے، یعنی چند طریقوں سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ الوجہ الاول، اس کا نام پہلی دلیل جس کی بنا پہ ہم حجیت ظہور کو ثابت کریں گے، اس دلیل کا نام ہے سیرت متشرعہ کے ذریعے سے استدلال، ٹھیک۔ طلاب کرام عزیز، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سیرت متشرعہ کے بارے میں گزشتہ بحث بیان ہوئی، وہ یہ تھی کہ اصحاب ائمہ کی سیرت اس پر رہی ہے کہ وہ ظہور پر عمل کرتے تھے، اور جب آیات و روایات جن سے احکام شرعی حاصل کرتے تھے تو ظہور پر اعتماد کرتے تھے۔ یعنی ائمہ کے زمانے میں جو اصحاب کرام علیہ السلام تھے، وہ ان کے زمانے میں جب ان کو احکام کی ضرورت پڑتی تھی تو جن آیات سے احکام حاصل کرتے تھے، جن روایات سے احکام حاصل کرتے تھے، وہ آیات اور روایات کا ظہور دیکھ کر اسی کو عکس کرتے تھے، اور یہی ان کی سیرت کاشف ہے۔ البتہ کاشف انی ہے، لمی نہیں ہے۔ کاشف انی یا برہان انی اس کو کہا جاتا ہے معلول کے ذریعے سے علت پر پہنچنا، یعنی کشف معلول از علت۔ یہ دلیل شرعی کے بارے میں کاشف انی ہے، اور یہ بیان کر رہی ہے کہ شارع کے نزدیک ظہور حجت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، الاستدلال بسنت المکتشفۃ من سیرت المتشرعۃ من الصحابۃ و اصحاب الائمۃ علیہم السلام، کہ جو استدلال کیا گیا سنت کے ذریعے سے، وہ سنت جو کشف کرتی ہے سیرت متشرعہ کو، متشرعین کو، متشرعین سے مراد صحابہ ہیں، اور اصحاب الائمہ علیہ السلام حیث کان عملهم علی الاستناد الی ظواہر الادلۃ الشرعیۃ فی تعیین مفادها، اور یہ یعنی تبیین ہے، وجہ استدلال ہے۔ اور چونکہ ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کرام عمل کرتے تھے ادلہ شرعی یعنی آیات و روایات کے ظہور پر ان کی معنی کو تعین کرنے میں، یعنی ان آیات و روایات جن سے انہیں احکام حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، جب ان کے ظہور کو دیکھتے تھے
جو تبادر جس معنی کی جانب جس مستاق کی جانب جاتا تھا اسی کو اخذ کرتے تھے، اسی پر اعتماد و بھروسہ کرتے تھے، اس کے خلاف جو احتمال جاتا تھا اس کی جانب توجہ نہیں کرتے تھے. وقت تقدم فی الحلقۃ السابقۃ توضیح الطریق لاثبات هذه السیرت. اب اس سے یوں ہے کہ حلقہ سابقہ میں یعنی حلقہ ثانیہ میں بحث بیان ہو چکی ہے کہ کس طرح سے ثابت کیا جائے، یعنی کیسے ممکن ہے ثابت کرنا کہ سیرت متشرعہ قائم رہی ہے ظہور پر عمل کرنے کے لیے، یعنی یہ سیرت متشرعہ کو کس طرح سے آپ ثابت کر سکتے ہیں. تو جواب یہ ہے، وہ جواب حلقہ ثانیہ میں گزر گیا ہے، اس کے 5 طریقے ہیں، یعنی 5 روشوں کے ذریعے سے 5 طریقوں کے ذریعے سے آپ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ سیرت متشرعہ قائم رہی ہے ظہور پر عمل کرنے میں. لیکن یہاں پہ ان میں سے ایک طریق کو ہم بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے اصحاب ائمہ کے پاس آیات اور روایات جتنی بھی ہوتی تھیں ان کے پاس وہ ان آیات اور روایات کے ظہور پر عمل کرنے کے حوالے سے ان کے پاس 2 راستے ہوتے تھے. ٹھیک، فقط 2 یعنی انحصاری، تیسرا راستہ تھا نہیں. ایک ان ادلہ کے بارے میں یا تو وہ جو احکام اخذ کر رہے ہیں ظواہر آیات اور روایت پر ان کے ظہور پر عمل کریں، یعنی ان کے ظاہر کو اخذ کریں. دوسرا یہ تھا کہ نہ ظہور کے علاوہ کوئی اور راستہ ہو جس پر وہ اعتماد کریں اور اسی کے ذریعے سے احکام تک پہنچ سکیں، یعنی ایک ظہور کے ذریعے سے پہنچ سکیں آیات اور روایات کے ظہور کو دیکھ کے احکام الہی تک پہنچ سکیں. دوسرا نہیں، ایک اور ظہور کے علاوہ راستہ ہو جس کے ذریعے سے اسے پہنچ سکیں. تو یہاں پہ دوسرا راستہ یعنی غیر ظہور قطعاً باطل ہے، یعنی نہیں ہے اصلاً میں. اچھا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ظہور کے علاوہ جو بھی راستہ فرض کیا جائے گا وہ اپنی نوعیت کا منفرد اور جداگانہ راستہ ہوگا. تو ہمیں اس کے بارے میں یقین نہیں ہوگا کہ کما حق ہوں احکام الہی، احکام شرعی کو ہم تک پہنچا سکے گا یا نہیں پہنچا سکے گا، لہذا وہ قابل قبول نہیں ہے. یعنی بطور تام اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لہذا جب یہ دوسرا راستہ باطل ہو تو پہلا راستہ ثابت ہوتا ہے. وہ کیا کہ سیرت متشرعہ حجیت ظہور پر دلیل ہے. الوجہ الثانی، دوسری دلیل، اس کا نام ہے طلاب کرام عزیز سیرت عقلائیہ. اس میں تھا سیرت متشرعہ یا متشرعین، یہ سیرت عقلائیہ. ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس میں عدم رادع ہے، ٹھیک، جبکہ جو پہلی سیرت متشرعہ اس میں رد و عدم رد سے اس کا تعلق نہیں. یعنی سیرت متشرعہ کے ذریعے سے رد اشارے یا عدم رد اشارے سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ سیرت عقلائیہ میں جو ادھر اس وجہ ثانی میں ہے اس میں رد و عدم رد اشارے سے استفادہ کر کے اس سے مدد لے کے ہم حجت ظہور کو ثابت کریں گے. یہ بنیادی فرق ہے دونوں سیرتوں کے درمیان میں، یہ ذہن میں رہے. الاستدلال بسیرت العقلائیت علی العمل بظواہر الکلام میں کہ سیرت عقلائیہ سے استدلال ہے کہ وہ عمل کرتے تھے کلام کے ظاہر پر، یعنی آیات اور روایات کے ظہور پر جب وہ احکام کو اخذ کرتے تھے. یہ ذہن میں رہے طلاب کرام عزیز کہ یہ بات ہم بیان کر کے آئے ہیں کہ سیرت عقلائیہ سے استدلال کرنا 2 چیزوں پر موقوف ہے. ایک کہ وہ سیرت عقلائیہ ہم عصر زمان معصومین علیہ السلام ہو. نمبر 2 سیرت کے بارے میں شارع کی طرف سے ردع یعنی منع ثابت نہ ہو. ٹھیک، یہ دونوں شرائط جب ہیں تو یہ دونوں شرائط سیرت عقلائیہ کے ذریعے سے حجت ظہور پر بھی استدلال کرنا میں موجود ہیں. شرائط پہلی شرط یہ ہے جو بیان ہے کہ اس میں ہے کہ کسی قسم کا اشکال نہیں ہے، یعنی موجود ہے، کیونکہ سیرت عقلاء اس پر رہی ہے کہ ظہور پر عمل کرتے تھے جس کی بنا پر مراد متکلم کشف ہوتا تھا،
اور اسی پر اعتماد کیا جاتا تھا، اور یہ بات وجدان ثابت ہے، اس لیے کہ ہم وجدان سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں عقلا ظہور کو حاصل کرنے میں ظن پر اکتفا کرتے ہیں، اپنے ذاتی مقاصد میں بھی اور شرعی مقاصد میں بھی ظہور پر عمل کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب کہ جو احتمال خلاف پایا جاتا ہے اس کی جانب دھیان نہیں دیتے، اس کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط تھی جو اس کی کہ ہم عصر معصوم علیہ السلام اگر شارع سے ایسی رد ثابت ہوتی جو اس سیرت عقلاء کو رد کرتی تو ضرور ہم تک پہنچتی، اور اس قسم کی چیز کا ہم تک نہ پہنچنا دلیل ہے حجیت ظہور پر۔ یہ خلاصہ ہے اس وجہ سائنس کا۔ وثبوت هذه سیرت عملا مما لا شک فی، اور اس سیرت عقلائیہ کا ثابت ہونے میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے۔ اچھا کیوں؟ لأنه وجدان محسوس ملنا، ہم وجدان محسوس کرتے ہیں کہ ہم خود ہی، ہم میں سے ہر ایک فرد ہمارے زمانے میں عقلاء جو ہیں وہ اپنے امور شخصی میں بھی، یعنی تکوینی میں اور امور شرعی میں بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ وَيُعْلَمُ بِعَدَمِ كَوْنِهَا سِيرَةً حادثۃ بعد عصر المعصومین علیہ السلام، اور جانا گیا ہے کہ یہ سیرت ایسا نہیں ہے کہ یعنی یعلم بعدم کونہا سیرۃ حادثۃ، یہ جانا گیا کہ یہ سیرت ایسا نہیں ہے کہ معصوم علیہ السلام کے بعد میں آئی ہو، پیش آئی ہو۔ یعنی یہ دوسری شرط، پہلی شرط کہ ہم، دوسری شرط معاف کیجیے گا، ہم عصر زمانے معصوم ہو ایسا، اور یہ جانا جائے کہ یہ بھی یقین نہیں کہ زمان معصوم علیہ السلام میں یہ سیرت نہیں تھی، نہیں بالکل تھی، چونکہ لم یوحد لہا بدیل فی مجتمعین من المجتمع، چونکہ وہ کسی بھی معاشرے میں یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابھی تک اس کی مانند یا اس کے نعم البدل کوئی سیرت نہیں رہی یا غیر سیرت نہیں رہی۔ وما عدم الردع الکاشف عن التقریر والامضاء شرعا تکون هذه سیرت دلیل اللہ حجت ظہور ہے، اور شارع کی جانب سے اگر کوئی رد ثابت ہوتا تو ہم تک پہنچتا اس سیرت عقلاء کے لیے، اور رد شارع نہ ہونا کشف کرتا ہے کہ شارع کی جانب سے شرعی لحاظ سے تقریر و تائید و سکوت شارع ہے، یہ اس کا ہونا یہ بنتا کہ یہ سیرت دلیل ہے حجت ظہور پر۔ الوجہ الثالث، تیسری وجہ طلاب کرام عزیز ہے التمسک بما دل علی لزوم التمسک بالکتاب و سنت والعمل بہما، کہ ان روایات سے استدلال کرنا جو امر کرتی ہیں تمسک کرنے پر کہ کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کریں اور اس پر عمل کریں، اور تمسک وہی ان پر عمل کرنا ہے۔ مثلا مشہور معروف حدیث ہے انی تارک فیکم ثقلا فی کتاب اللہ و اطرتی ما تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا یا لن تضلوا من بعدی ابدا، اس طریقے سے مختلف تعبیرات یہ ہے، ان کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے۔ غور فرمائیے طلاب کرام عزیز، خلاصے کے طور پر یوں ہے کہ ہمیں دونوں سے تمسک کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ یعنی تمسک کیوں کریں؟ تاکہ گمراہی سے بچ سکیں، ٹھیک ہے، اور ظہور پر عمل کرنا کا ہمیں ہے، یعنی ان کے ظواہر پر چونکہ دلالت کرنے والی آیات اور روایت میں نص اور ظاہر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اغلب ظہور ہے، تو امر بے تمسک یعنی تمسک بہما کا تقاضا ہے کہ ان کے ظواہر پر بھی ہم عمل کریں، جس طرح نص پر عمل کریں تو ظواہر پر بھی عمل کریں، اور جب ظواہر پر عمل کرنا ثابت ہو جاتا ہے تو حجت ظہور بھی ثابت ہو جاتے ہیں، اور یہی حجت ظہور ہے، کیونکہ ظہور آیات اور روایات پر عمل کرنا تب حجت رکھتے ہیں، تب ثابت ہو سکتا ہے جب وہ حجت رکھتے ہوں، حجت نہیں رکھتے ہوں گے تو کیسے ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ اگر ہم طلاب کرام عزیز اس وجہ ثالث کو کیا سے منطقی کی صورت میں ہم پیش کریں وہ یوں ہے، سغرا یہ التمسک بالکتاب و سنت واجبن، یعنی کتاب و سنت کے ساتھ اس حدیث کے مطابق تمسک کرنا واجب، سغرا، کبرا یہ کہ العمل بظواہر الکتاب و سنت تمسک بہما، کتاب و سنت کے ظواہر کو آخذ کرنا اس پر عمل کرنے کو تمسک کہا جاتا ہے، یہ کبرا۔ نتیجہ یہ کہ عمل ظواہر کتاب و سنت پر واجب ہے، اور یہی حجت ظہور ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا بے تقریباً بیان یوں ہے، بات یوں ہے کہ ان العمل بظاہر آیت الحدیث، کسی بھی آیت کے ظہور پر عمل کرنا، اس کے خلاف الاحتمال کو نظر انداز کرنا یا حدیث کے ظاہر پر عمل کرنا، یہ مصداق عرفاً، عرفی مصداق عرف کے لحاظ سے لما هو المامور به فی تلک الادلۃ، اسی چیز کا جس کا امر کیا گیا ہے، مامور بھی ہے، ہم جس کو امتثال کر رہے ہیں، تو فیکون واجباً، بس یہ عمل بظاہر آیت اور ظاہر آیت واجب ہو جائے گا۔ ومرجع هذا الوجوب الى الحجیت، اور یہ خود وجوب عمل کی بازگشت اور نتیجہ یہی حجیت ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کو آپ حجیت ہی کہہ لیں، اور یہ اسی سے حجیت ظہور ثابت ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ تین ادلہ مکمل ہوئی، فرماتے ہیں وہ فبین كما أن الوجهين الأولين يجب أن لا يدخل في تتميمهما التمسك بظهور حال المولى لإثبات الإمضاء، جس طریقے سے پہلی جو دو صورتیں تھیں سیرت متشرعہ اور سیرت عقلاء، اس میں واجب نہیں ہے کہ ان کے وہ بطور تام دلیل تب ہو سکیں جب آپ تمسک کریں، یعنی داخلت نہیں ان کے مکمل ہونے میں کہ تمسک کیا جا سکے حال مولا کے ظہور کے ساتھ،
इम्जा और तकरीर और ताइद और सुकूत इशारे को साबित करने के लिए। क्यों? लिअन्नल कलाम अल-आन फी हुज्जती, क्योंकि अब भी कलाम इसकी हुज्जत ज़ुहूर के बारे में है। कमा शरफ़ इला ज़ालिका फ़ी हल्क़त साबिक़त है, जिस तरीके से हम हल्क़े सानी में भी इसकी बजानिब गुजारिश कर आए हैं। शेख सद फरमाते हैं वक़द युलाहज़ु अलल वजहिल अव्वले, कभी कोई इश्काल किया जाता है इस पहली सूरत पर यानी सीरत मुतशर्रिआ पर कि अन्न सीरत अल मुतशर्रिअता व इन कान मिनल मालूम इन इक़ादुहा फी अय्याम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल अमल बिज़वाहिर दलील शरई, के इश्काल ये कि सीरत मुतशर्रिआ अगर जो वाज़ेह है कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनक़िद हुई इस सूरत में कि दलील शरई यानी ज़वाहिर किताब ज़वाहिर सुन्नत पर वो अमल करते थे। बोला किन्ना शवाहिद तारीखिया था, लेकिन शवाहिद तारीखी इन्नमा तुस्बितु ज़ालिका, इस बात को साबित करते हैं अला सबीलिल इज्माल है, यानी हर मकाम में नहीं बल्कि फिल जुमला साबित करते हैं, बिल जुमला नहीं। वला युमकिनु तअक्कुदु मिन इस्तिक़रार सीरत अमल बिज़वाहिर फी जमील मवारिद, यानी इनकी सीरत का बरकरार होना ज़ुहूर पर अमल करने पर, इससे आप ये साबित नहीं कर सकते कि हर मकाम में ज़ुहूर पर अमल करना सही है, दुरुस्त है। फहुना बस यहाँ पे हालात तकुन हुज्जत ज़ुहूर अक़फ़ा मिन ग़ैरिहा, यहाँ पे कुछ ऐसी सूरतें हैं जहाँ पे हुज्जत ज़ुहूर ज्यादा मख्फी है दूसरों से या दूसरी सूरतों से। का हालत है मसलन वो ये का हालत एहतमाल इत्तिसाल ज़ुहूर बिकरीनत मुत्तसिला, मंजूर ये एहतमाल पाया जाता है, हो सकता है ज़ुहूर मुत्तसिल हो एक करीना मुत्तसिला के साथ जिसकी बिना पे वो ज़ुहूर हुज्जत बन रहा हो, फ़क़त बन मशहूर वाला हुज्जत ज़ुहूर फ़ी हादिल हालत है। और मशहूर में बिना रखी कि अगर ज़ुहूर करीने मुत्तसिला के साथ है तो बिल्कुल उसकी हुज्जत में इश्काल नहीं, खिलाफन लिमा इख्तरना फ़ी हल्क़न साबिक़, बरखिलाफ उसके जिसको हमने इख्तियार कर दिया हल्क़े साबिक़ा में, वहां वो ये था कि किसी भी करीने के साथ मुत्तसिल ना हो, उस हुज्जत के बाद उस ज़ुहूर के बारे में बहस है। तुल्लाब किराम अज़ीज़, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।